پہلی چیز جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو ان کی دشمنی پر راغب کیا وہ حسد ہے. حسد انسان کو کیسے کھاتا ہے؟ اعمال نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور یہ حسد جو ہے اس کی بہرحال میں جسارت نہیں کر سکتا بہت ساری روایتیں بہرحال بتانے کی کہ کتنی بڑی تعداد حسد کی جو ہے وہ لوگوں کی آپس میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں, میرے اندر مطلب حسد, مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے اندر حسد ہے؟ جب میں یہ دیکھوں کہ میری جگہ پر جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پر کسی اور کو پڑھا دیا جائے تو کیا میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یہیں سے تو پیرامیٹر چیک کیسے کیے جائیں گے آپ کے؟ کیا میرے سامنے کسی کی تعریف کی جائے میں خوش ہوں گا یا میرے اندر کیا ہوگا؟ خب یہ چیز اتنی باریک ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. دوست سے حسد, بھائی سے حسد, فیملی سے حسد. خب یہ آج معاشرے کا فقدان ہے. آج اسی حسد کے اندر معاشرہ جل گیا ہے. ظلم یہ ہے کہ انسان جب سامنے بیٹھتا ہے تو منافقت کرتا ہے, سامنے تعریفیں کرتا ہے, جب اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان. یہ وہ بیماریاں ہیں زان محترم کہ جو انبیاؤں کے کاموں میں رکاوٹ تھیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کے بھی پیغام کو کتنی چیزیں تھیں, بہت سارے فیکٹر تھے اور بہت ساری وجوہات تھیں, مگر کون سی چیز تھی جس نے جب رسول خدا نے اعلان ولایت کیا, ولایت کے لیے, تو بہت ساری جگہوں پر حسد پایا جاتا تھا کہ آخر یہ کیسے, یہ کس طرح. تو عزیزان محترم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ صرف زبانی نہیں ہے, انسان کے اعضاء اور جوارح لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. اور انسان اس وادی میں جب اترتا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کو رات کی تاریکی میں اٹھاتا ہے. کاشف الخطا جو بہت بڑے عالم دین ہیں, ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے شہر میں آئے, رات کا وقت تھا, کسی گھر میں تھے, ایک باغ تھا, رات کو سب سو گئے, میں بھی ایک باغ کے کنارے سو گیا. تو رات فجر سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا اٹھو, نماز شب کا وقت ہو گیا ہے, تہجد کا وقت ہو گیا ہے. میں نے بھی کہا اچھا میں اٹھتا ہوں, اور کروٹ لی اور دوبارہ پھر مجھے کچھ آوازیں آنے لگی. جو مجھے آوازیں آئیں تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے رات کی تاریکی میں مناجات کر رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. اس مناجات نے اتنا مجھے تاثیر کیا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں نے شب کی مناجات کو ترک نہیں کیا. خوب یہ کیا ہے؟ خوب یہ لا الہ الا اللہ خلوت میں ہے. خوب یہ کیسے ہے کہ مطلب صرف زبانی نہیں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو سب لا الہ الا اللہ ہے. آپ اپنی تنہائی میں, اپنی خلوت میں. اصفہان کے 2 طالب علم بتاتے ہیں کہ ہمارے کمرے برابر میں تھے. رات کو ہم نے کھڑکی میں سوراخ کیا تھا, کمرہ دوسرا تھا, اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسی باندھ دیتے تھے کہ جو تہجد کی نماز میں پہلے اٹھے گا وہ رسی کو کھینچ دے. کیوں؟ تاکہ دوسرے طالب علموں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اٹھ رہے ہیں. خوب یہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر انسان کے وجود میں توحید ہو تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے. جان محترم کیسے آپ کے اوپر عالم کی باتیں واضح ہوں گی, کیسے ہوں گی؟ کہ جب آپ اپنی زندگی میں خلوت دیں گے, جب آپ اپنی زندگی کو کوئی شور سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. وادی توحید آسان نہیں ہے, وادی توحید سخت ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو صاحب غدیر ہیں وہ بیان, ان سے پوچھا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں دمشق میں تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے ملکوں میں سفر کیا,
امام علی علیہ السلام پر کتاب لکھنے کے لیے, فضائل لکھنے کے لیے, یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 30 سال لگا دیے کتاب لکھنے میں, ہم نے کتنا وقت نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. اور وہ مناقب امیر المومنین علیہ السلام ہے پوری کتاب. ہم جو اتنے ولایت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مولائی ہیں, گو کہ ہیں, لیکن مولائی کا رنگ مولا کی طرح ہونا چاہیے نا. مولائی رنگ کیسے ہوگا بھئی, کیسے ہوگا؟ آج دنیا, بہرحال آج آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, انسان جو ہے وہ چاہے نہ چاہے فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, سب کچھ انسان کے موبائل میں بھرا پڑا. کہیں نہ کہیں انسان فالو کرتا ہے. آج دنیا کیسے کاؤنٹ کرتی ہے, اس کے کتنے فالوورز, اس کے کتنے فالوور. بولو پیسے دے کے بھی فالوور بڑھ سکتے ہیں, ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کسی کو تو فالو کرتے ہیں. جس کو آپ فالو کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اسپورٹس مین اچھا لگتا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہو. ویسے تو کم ہی ہوتا ہے کسی کو سائنٹسٹ اچھے لگے, کسی کو پروفیسر اچھے لگے, بہت کم ہی ہوتا ہے کوئی رائٹر اچھا لگے. یہ تو زندگی میں بہت کمی ہے نا, کیونکہ خود جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں سے کیا انسان فالو کرے گا. افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا بعض اوقات فزکس کہاں پہنچ گئی, میٹا فزکس کہاں پہنچ گئی, اسپیس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وادیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, اور یہ وادی امام وقت کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ وادیاں امام جو ہے جب آئیں گے تو ظاہر ہے, ابھی آپ دیکھیں دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی ہے. تو ہم امام کے دور میں کیا کریں, گھر میں بیٹھے رہیں, کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ تو بہت ضروری ہے. تو آج جوان جس کو فالو کرتا ہے ویسا ہونا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا لگتا ہے, کوئی ڈیزائنر اچھا لگتا ہے, کوئی کپڑے اچھے لگتے ہیں, خوب انسان چاہتا ہے کہ یہ میں بھی اس کو استعمال کروں. جس کو پسند کرتا ہے میں بھی ویسا استعمال کروں, ویسا رنگ ہو, ویسا لباس ہو. خوب یہ نیچرل ہے, فطرتاً ہے. بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. بچہ باپ صبح آفس جاتا ہے بیگ لے کر, بعض دیکھیں بچہ بھی بعضوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھاتا ہے, کہتا ہے میں بھی آفس جا رہا ہوں. کیوں؟ خوب اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. ماں حجاب کرتی ہے, چھوٹی بچی بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے. خوب یہ نیچرل ہے. لیکن جہاں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ولایت ہو, جس کے لیے ہم زندہ ہیں, جس کے لیے ہمیں آخرت میں بھی ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے, تو وہ فالو ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی وہ کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی کہاں ہے؟ ذہن محترم, من کنتو مولا فہذا علی مولا پہ تو ہماری تفسیریں بہت ہیں کہ بھئی مولا کے معنی یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے. تو کیا تھے مولا کے معنی؟ وہ ولی کے تھے, ولایت کے تھے. تو یہ ولایت میری زندگی میں کتنی حاکم ہے. علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا, وہاں پہ دوسرے فرقے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مولا علی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو بڑھا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ امام رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی فرماتے ہیں وہ تو مولا تھے, یہ 1000 رکعتیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے شروع کی, علامہ امینی کی ٹانگ میں پرابلم تھی, تکلیف تھی, لیکن ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی, 500 رکعتیں پوری ہو گئی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سمجھ گئے, آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا. بعد میں ان سے پوچھا گیا کیا آپ ہر روز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا مولا جانے اور 1000 رکعتیں جانے. وزان محترم, یہ جو رنگ ہے ولایت, یہ رنگ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتا؟ 1% 1000 کا کتنا ہے؟ میں ہمیشہ یہ جملہ دہراتا ہوں, 1000 کا 1% کتنا ہے؟ 10.
کیا 10 رکعتیں اور 1 رکعت وتر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا میں؟ نہیں پڑھ سکتا. اب یہ مولائی رنگ ہے نا یہ تو. اب یہ رنگ جب آئے گا تب معاملہ کھلے گا. اذان موت